بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں پر میں نے چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ مرزا جونیئر کا کلپ میں نے سنا تو میں نے پہلے بھی بارہا اس کو عرض کیا ہے، لیکن جو ہے وہ کسی بات پر نہیں آیا، کیونکہ اس کا استاد بہت سیاںا ہے۔ اس نے اس کو مشورہ یہ دیا ہے کہ تو نے اندر بیٹھ کر سب بکواسیات کرنی ہے۔ تو کلپ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ درود و سلام کی ہیڈنگ دے کر نیچے لکھا ہوا تھا 5 دھوکے۔ تو اس کے اندر اس نے ڈیفینیشن جو بیان کی ہے وہ بدعت کی ہے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بدعت کے معنی اور اس کی اقسام اور اس مرزا جونیئر کے ذہن کا گند اور غلاظت جو ہے، یہ مترادف المعنی گند اور غلاظت، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر گند کتنا ہے حق کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی بات یہ سماعت فرمائیں گے کہ بدعت کے لغوی معنی کیا ہے۔ بدعت کے لغوی معنی ہے نئی چیز، جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، قل ما کنت بدعا من الرسل، پارہ 26 اور آیت نمبر 9 سورۃ 46۔ فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو میں نیا رسول نہیں ہوں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بدیع السماوات والارض، ایجاد نئی چیز، بدیع السماوات والارض، مادہ ان کا ایک بدیع، بدعت وغیرہ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بدیع ارشاد فرمایا، یعنی آسمانوں اور زمینوں کا ایجاد کرنے والا۔ اور آگے فرمایا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ابْتَدَعُوهَا۔ ان آیات میں بدعت لغوی معنی میں استعمال ہوا، یعنی ایجاد کرنا، نیا بنانا وغیرہ وغیرہ۔ اب مرکات شریف شرح مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جو بدعت کا معنی بیان کیا وہ سماعت فرمائیں گے۔ قال النووی البدعۃ کل شیء عُمِلَ علی غیر مثال سبق۔ بدعت وہ کام ہے جو بغیر گزری مثال کے کیا جائے۔ اتنی بات تو سمجھ آ گئی۔ اب بدعت 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نیا کام جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ایجاد ہوا۔ خلاف سنت کام جو واقع سنت ہو۔ برے اعتقاد جو بعد میں پیدا ہوئے۔ پہلے معنی سے بدعت 2 قسم کی ہے، حسنہ، سیئہ، یعنی حضور کے بعد ایجاد ہوا، اور دوسرا خلاف سنت کام جو واقع سنت ہو۔ تو یہاں میں نے عرض کرنا ہے حسنہ اور سیئہ 2 قسم کی بدعت۔ تو اب دوسرے 2 معنی سے ہر بدعت سیئہ ہی ہے۔ جن بزرگوں نے فرمایا ہر بدعت سیئہ ہوتی ہے، وہاں دوسرے معنی مراد ہیں وہ جو حدیث پاک میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے،
وہاں تیسرے معنی مراد ہے، لہذا احادیث و اقوال علماء آپس میں متعارض نہیں ہیں۔ بدعت کے شرعی معنی ہے وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہوں، بعد میں ایجاد ہوں۔ 15 منٹوں متدس نتیجہ یہ نکلا، بدعت شرعی دو طرح کی ہوتی ہے، بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ بدعت اعتقادی ان برے عقائد کو کہتے ہیں جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں ایجاد ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ۔ اس آیت سے معلوم ہوا عیسائیوں نے بدعت حسنہ یعنی تارک الدنیا ہو جانا ایجاد کیا، رب نے اس کی تعریف کی بلکہ اس پر اجر بھی دیا۔ ہاں یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ دین چل رہا تھا، اب کی بات نہیں۔ ہاں جو اسے نبھا نہ سکے اس پر عتاب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، فما رعوها حق رعایتها۔ دیکھو اب یہاں جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہے 15، دیکھو ایجاد بدعت حسنہ پر عتاب نہیں ہوا بلکہ نہ نبھانے پر عتاب ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعت حسنہ اچھی چیز ہے اور بدعت باعث ثواب، مگر اس پر پابندی نہ کرنا خیر الاموری اوسط ہوا یا او دموہا۔ لہذا فرمایا، لہذا چاہیے کہ مسلمان محفل میلاد وغیرہ پر پابندی کریں جو بھی اچھی بدعات ہے۔ اور محفل میلاد ویسے تو صحابہ اکرام نے بھی کی، لیکن بہرحال جو ہے درود و سلام کے بارے میں یا جو جن کو عام طور پر بدعات سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ان کا اگر دیکھا جائے تو وجود قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگا، انشاءاللہ میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں۔ لیکن چونکہ عام طور پر میلاد کے بارے میں جو ہے یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ یہ بدعت ہے، حالانکہ صحابہ کرام نے اس پر محفل میلاد کا ذکر کیا۔ بہرحال مشکات باب الاعتصام کی پہلی حدیث فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ تو پہلا مشورہ مرزا کے جو ماننے والے ہیں، مرزا جونیئر کے، ان کو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بار بار یہی حدیث پڑھ رہا تھا، اس کو کم از کم حدیث کے الفاظ تو سیٹ کر لے، حدیث تو صحیح پڑھ لے۔ تو جو شخص ہمارے اس دین میں وہ عقیدے ایجاد کرے جو دین کے خلاف ہوں وہ مردود ہے۔ ہم نے ماں کے معنی عقیدے اس لیے کیے کہ دین عقائد ہی کا نام ہے، اعمال فروع میں بے نمازی گناہ گار ہے، بے دین یا کافر نہیں ہے، بد اعتقاد یا تو گمراہ ہے یا کافر۔ اس کے تحت مرقات شریف کے اندر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ والمعنی ان من احدث فی الاسلام رایا فهو مردود علیہ اقول فی وصف هذا الامر اشارۃ الی ان امر الاسلام کما۔ معنی یہ ہے کہ جو اسلام میں ایسا عقیدہ نکالے کہ دین سے نہیں ہے وہ اس پر رد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ هذا الامر کے وصف میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام کا معاملہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہ تو بزرگوں کا نام نہیں لیتا، یہ کمینہ جو مرزا جونیئر ہے، اگر بزرگوں کا نام لے یا بزرگوں کی کتابوں کا حوالہ دے تو اس کا سارا بھانڈا پھوٹتا ہے۔ جو یہ اپنے باپ انگریز کے کہنے پر یہ کام کر رہا ہے تو یہ سارا چٹا بٹا اس کا باہر آتا ہے۔ اس لیے اس نے سرے سے تمام بزرگوں کا انکار کر دیا کہ نہ بزرگوں کا نام ہوگا
اور نہ سر ہوگا نہ درد ہوگا۔ اب یہ فرماتے ہیں حضرت مولا علی قاری، ثابت ہوا کہ بدعت عقیدے کو فرمایا گیا۔ اسی مشکات باب الایمان بالقدر میں ہے، حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے، تو فرمایا بلغنی انہ قد احدث فإن کان احدث فلا تقرئها منی السلام، مجھے خبر ملی ہے کہ وہ بدعتی ہو گیا، اگر ایسا ہو تو اس کو میرا سلام نہ کہنا۔ بدعتی کیسے ہوا؟ فرمایا یقول یکون فی امتی خسف و مسح او قذف فی آل القدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت میں زمین میں دھنسنا، صورت بدلنا یا پتھر برسنا اللہ اکبر ہوگا قدریہ لوگوں میں۔ معلوم ہو کہ وہ قدریہ یعنی تقدیر کا منکر ہو گیا تھا، اس کو منکر فرمایا۔ در مختار کتاب الصلاۃ باب الامت میں ہے، وَمُبْتَدِعُ صاحب بدعۃ وَهِيَ الاعتقاد خلاف المعروف یعنی الرسول، بدعتی امام کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ بدعت اس عقیدے کے خلاف اعتقاد رکھنا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معروف ہے۔ تو اب اس پر مزید میں بحث نہیں کرتا، جو بزرگوں نے بدعت کا معنی لکھا ہے یا بدعت کا معنی کیا ہے، اس پر مزید میں بحث نہیں کروں گا۔ ایک بات ضرور کروں گا اور پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تراویح کا موجود تھا ہمارے اندر، لیکن اس کا باقاعدہ جو ہے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا اور یہ معاملات جب بھی ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، خواہ زمانہ صحابہ میں یا اس کے بعد، وہ بدعت ہے۔ ہاں عرف عام میں ایجادات صحابہ کو سنت صحابہ کہتے ہیں، اس کو بدعت نہیں کہیں گے، سنتی و سنت خلفاء الراشدین کے تحت صحابہ سنت صحابہ کہتے ہیں، بدعت نہیں بولتے، یہ عرف ہے۔ ورنہ خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت مقرر فرما کر فرمایا تھا نعم البدعۃ ہذہ، یہ تو بہت ہی اچھی بدعت ہے۔ ہاں جی، جو یہ کہہ رہا تھا کہ مشکات شریف کی حدیث کے اندر بدعت کا لفظ نہیں ہے بلکہ سنتن حسنتن فلہ اجرھا اور اجر من عمل بہا، تو جو کہہ رہا تھا کہ وہ تو سنت کا لفظ ہے، وہ بدعت کا نہیں ہے، یہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گفتگو کے اندر، آپ کے فرمان کے اندر لفظ بدعت آیا ہے۔ اب کیا اس کا جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے تیرے پاس، اور نہ انشاءاللہ تو جواب دے سکتا ہے، تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، پاور ہی نہیں ہے کہ تو اس کا جواب دے سکے۔ تو میں نے تو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کہیں عدالت کے اندر ٹائم رکھ، تجھے بتائیں کہ علم ہوتی کیا چیز ہے۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم نے کیا ارشاد فرمایا، نعم البدعۃ ہذہ، بدعت یہ تو بہت اچھی بدعت ہے۔ مزید اس پر میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، بدعت کے موضوع پر انشاءاللہ میں مکمل کلپ کسی وقت ریکارڈ کراؤں گا اور وہ پوری اس پر جو ہے بحث کروں گا۔ اصل جو میرا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اس نے جو درود و سلام پر اعتراضات کیے ہیں تو اس پر ایک دو باتیں صرف عرض کرتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگا، پہلی اس کا جو پوائنٹ ہے وہ میں نے یہ نوٹ کیا، یہ کہنے لگا یہ جو درود پڑھتے ہیں نا بریلوی، یہ کسی کو سنانے کے لیے پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو اگر یہ اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتے تو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ کسی وقت تو نے ایک کلپ ریکارڈ کرایا تھا کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کو قتل کیا گیا، یا صحابی نہیں تھے وہ صحابہ میں داخل ہو گئے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ بعد میں پوچھا حضرت خالد بن ولید وغیرہ سے، تو انہوں نے کہا جی میں نے اس کو مار دیا، اس نے تو موقع پر کلمہ پڑھا تھا۔ حضور نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا۔ تو میں یہی سوال تجھ پر رکھتا ہوں کہ تو نے سنیوں کے دل چیر کر دیکھ لیے ہیں کہ یہ دل سے پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا اوپر اوپر سے پڑھتے ہیں؟ میرے سوال کا جواب تو بھی پھر قیامت تک نہیں دے سکتا۔ جو تیرے ذہن کی گھٹیا بات اور گھٹیا سے گھٹیا بات ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ تو نے کہا کہ اذان سے پہلے درود و سلام کہیں نہیں ہے، تو یہ میرے پاس کتاب ہے
जलाल अफ़हाम शेखुल इस्लाम शमसुद्दीन अबू अब्दुल्ला इब्ने क़य्यिम अल-जौज़िया, और इसका तर्जुमा किया काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी ने। और इसका सफ़ा नंबर 310, इसका सफ़ा नंबर 310 पर हदीस पाक समात कर, अगर तेरे अंदर कोई अकल वाली बात है तो इस हदीस पाक को पढ़ने के बाद फिर अगर कोई बात हो तो फिर क्लिप रिकॉर्ड कराना, और फिर मैं देखता हूँ कि इसका जवाब तो क्या देता है, तेरे पास क्या जवाब होना है। 310 पर मकाम नंबर 39 इसने हदीस पाक नकल किया है कि हर एक कलाम जी खैर जी बाल के वक्त दरूद पढ़ना भी मकामात दरूद खानी में है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना। फिर रसूलुल्लाह पर दरूद से इब्तदा करे, इसके बाद अपना कलाम जिक्र करे हम्द से इब्तदा करने के बारे में। तो मुस्नद इमाम अहमद और सुनन अबी दाऊद में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है क्या, हर एक कलाम जिसकी इब्तदा हम्दुल्लाह से नहीं वो बीनी बुरीदा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद के बारे में अबू मूसा मदीनी ने सनद के साथ हदीस अबू हुरैरा रवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी इब्तदा अल्लाह के ज़िक्र और मेरे दरूद के साथ नहीं वो कलाम अक़ता और हर एक बरकत से खाली है। अब बता कि अज़ान बरकत वाला काम है या नहीं। जब अज़ान बरकत वाला काम है तो फिर तू इसको कैसे बिदअत कहता है और हदीस पाक की रोशनी में इसको बिदअत कहता है। बाकी रहा अबू दाऊद शरीफ पढ़ के देख, जो जिस वक़्त हज़रत बिलाल पाक अज़ान दिया करते थे और दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका लिखुरै, वो दुआ आप फरमाया करते थे। एक माई ने इसको रवायत किया, तो ये भी अज़ान से पहले था। और अज़ान के बाद तो तूने खुद हदीस बयान किया मुस्लिम शरीफ की कि सुम्मा सल्लू अल वसीला वाली हदीस पाक कि सुम्मा सल्लू अलैया सुम्मा सल्लू अल वसीला, सबसे पहले अज़ान ख़त्म होते मुझ पर सलाम पढ़ो और इसके बाद वसीला वाली दुआ मांगो। पहले भी दुरूद व सलाम साबित और बाद में भी दुरूद व सलाम साबित। बाकी एक पॉइंट सिर्फ बात को ख़त्म करते हैं। तूने कहा कि जी अगर इस तरह का मामला है तो फिर टॉयलेट जाते हुए भी दुरूद पढ़ा करो। ये जो तूने बात की है ये काफ़ी कोफ्त वाली बात है कि तेरे जैसा अकल का अंधा यही बात कर सकता है, और तेरे जैसे अकल के अंधे से हमें इतनी ही उम्मीद है जिस तरह की तूने बात की है कि सुन्नी पढ़ रहा है मस्जिद में दुरूद व सलाम। क्या तूने टॉयलेट को मस्जिद पर क्यास किया है या मस्जिद को टॉयलेट पर क्यास किया है? इसका जवाब जा फिर तेनों में क़यामत तक टाइम है, क़यामत तक इसका जवाब दे देना कि तूने टॉयलेट को मस्जिद पर क्यास किया या मस्जिद को टॉयलेट पर क्यास किया। अल्लाह अकबर। फिर तूने कहा कि मस्जिद में जाते हुए लेटरीन की दुआ पढ़े। ये कौन सी बातें कर रहा है? तेरा अकल ठिकाने पर है क्या? यही तेरे पास अकल है? बदतमीजी के सिवा तेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ, और ये भी अहदीस कसरत के साथ है कि जुमा के दिन दुरूद व सलाम कसरत से पढ़ा करो। जब कसरत से पढ़ने का माना है तो ये तो चाहे जुमे से पहले पढ़ो, जुमा के बाद पढ़ो, किसी वक्त भी पढ़ो। कसरत का माना यही है कि हर वक्त पढ़ते रहो। ये तूने क्या कहा कि जनाब जुमा के बाद ये दुरूद व सलाम पढ़ते हैं? अगर हम बाद में पढ़ते हैं तो पहले पढ़ लिया कर। पढ़ मर तो सही, तुझे पता तो चले कि दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है। बाकी ये जो तूने गुस्ताखी की है कि टॉयलेट में जाते हुए दुरूद पढ़ो या दुआ पढ़ो या फलां करो, और बाकी रहा नमाज में क़याम की जगह फातिहा की जगह तुम दुरूद शरीफ पढ़ो। भाई कैसी बातें तू कर रहा है? क्या जिस वक्त हम पढ़ते हैं उस वक्त फातिहा का टाइम होता है या नमाज का टाइम होता है या क़याम का टाइम होता है? तो ये ऐसी बातें करना ये एक पागल का काम ही हो सकता है, अक्लमंद और साहिब फिरासत का काम नहीं हो सकता। बाकी जो हदीस पढ़ने की थी वो तूने नहीं पढ़ी, बड़ी मशहूर हदीस, वो आप हजरात के सामने मैं आपके गोशे गुजार कर देता हूँ। हज़रत उबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं। हुज़ूर ने फरमाया दुरूद पढ़ा कर, दुरूद व सलाम या दुरूद। तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैंने अपने 24 घंटे का चौथा हिस्सा मुख्तस कर दिया आपके दुरूद के लिए।
تو حضور نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے تیرے لیے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھا ٹائم میں اپنا کام کاج کیا کروں گا اور آدھا ٹائم آپ پر درود پڑھا کروں گا۔ میرے رسول نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر۔ یا رسول اللہ میں نے 3 حصے درود پڑھنے پر اور 1 حصہ جو ہے اپنے کام کاج کے لیے۔ میرے رسول نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر۔ انہوں نے کہا میں تو ہر وقت درود و سلام۔ اس حدیث کو کدھر کرے گا؟ اس حدیث کا جواب قیامت تک تیرے کو ٹائم ہے، دے جواب۔ اگر نہیں جواب تو پھر ان اپنی بکواسیات کو بند رکھ۔ وہ جو تیرا بابا تیرے پیچھے بیٹھا نا انگریز، قیامت والے دن اس نے نہیں تجھے بچانا۔ اگر بچانا ہے تو میرے رسول نے ہی بچانا ہے، اور میرے رسول کی شفاعت کے صدقے ہی ہم نے بچنا ہے۔ تو درود و سلام اور ان پاکیزہ الفاظ کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنا یہ کسی صاحب فراست کا اور صاحب عقل کا کام نہیں، یہ تجھ جیسے عقل کے اندھے کا کام ہی ہو سکتا ہے۔ میں تجھے یہ چیلنج کے طور پر کلپ ریکارڈ کرا رہا ہوں، اگر ہو تو اس کا جواب دینا۔